أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور ہم روز جزا کو چھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ سورہ مدثر کی 43، 44، 45، 46 اور 47 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آخر کیا بات ہوئی، کیا سبب بنا تمہارے جہنم میں آنے کا؟ تو وہ کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے جس کا قرآن نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ کہیں گے کہ نماز کی فرضیت اسی کے اوپر ہوتی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ جو باغی اور غدار ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ایمان ہی نہیں لایا، اس سے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے جو ہے اس کے ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے ابھی، جب تک کہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی تارک نماز ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بھی جہنم میں جانے سے بچ نہیں پائے گا شاید۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے، نمازوں کو آج جو انتہائی غیر اہم سمجھ لیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز بہت بڑی اہمیت والی عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزانہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ رب اور بندے کے بیچ میں تعلق کو قائم کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، لیکن مسلمان آج اس سے بڑے بے خبر اور غافل ہو گئے ہیں۔ جبکہ ابلیس نے، شیطان نے ایک بار سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو وہ قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ آج مسلمان کہلانے والے روز سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 نمازیں مقرر فرمائی ہے روزانہ کے لیے، لیکن وہ نمازوں کو آنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں چاہتے۔ تو وہ خود سوچ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ سب سے پہلا سبب جو وہ جہنم میں آنے کا ان کا بنا، جہنمیوں کا، تو وہ یہ تھا کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دوسرا سبب یہ بتایا کہ جو مسکین اور محتاج ہوتے ہیں، جو بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی جس کے پاس قدرت حاصل ہے وہ ان کو کھانا کھلانا چاہیے، جو بھوکا ہے، اور جو مسکین اور محتاج ہے، مجبور ہے۔ اس میں کھانے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کھانا کھلانے کی کیسی اہمیت ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ ماعون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ یعنی بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جو دین کو چھٹلانے والا ہے کہا جا رہا ہے، اس کے جو خصلتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ایک خصلت بھی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جو دین کو، روز جزا کو چھٹلاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ یتیموں کو دھکے مار مار کر نکالتا ہے اور کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ترغیب بھی نہیں دیتا کھانا کھلانے کی کسی کو، نہ صرف خود نہیں کھلاتا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روک دیتا ہے، ان کو اکساتا نہیں، ترغیب نہیں دیتا۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں فرمائی، جو کھانا کھلانے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے بندے کیسے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ تو کھانا کھلاتے ہیں کس کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں، محتاجوں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ہم تم کو جو کھانا کھلا رہے ہیں تم سے کسی قسم کا کوئی صلہ اور کوئی جزا نہیں چاہتے، بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اچھے لوگ ہیں۔ جو کھانا نہیں کھلاتے بھوکوں کو، ان کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور کھانا صرف
ایسوں کو کھلا لینا نہیں ہے کہ صرف مسکین اور محتاج ہے، مسکین اور محتاج تو ہے ہی، ان کو تو کھانا کھلانا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے پاس آئیں، جو مہمان آئیں، جو بھی آپ سے ملنے والے ہیں، جتنا آپ کی قدرت میں ہے آپ ان کی تعلق سے سوچنا چاہیے، ان کی میزبانی کرنا چاہیے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ سورہ زاریات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے، انسان بن کر، انسان کی شکل میں جو مہمان، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو سلام کیا اور یہ سمجھا کہ یہ لوگ یعنی غیر ہیں، باہر کے ہیں، میں ان کو پہچان نہیں رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود گھر میں اندر جا کر ایک تلا ہوا بچڑا لے کر ان کے لیے آئے، یعنی ان کی میزبانی کے لیے انہوں نے جو ہے ایسا بہترین انتظام کیا۔ یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، کہیں کہیں پر بھی جو بات آتی ہے وہ ایسے ہی فضول نہیں آتی ہے، کہ جو بھی آپ کے پاس آئے وہ مہمان، اس کی تواضع اکرام مسلم میں جو ہے شامل ہے، اس کو کچھ کھلانا پلانا چاہیے، اس کی عزت و اکرام کرنا چاہیے، اور جو مستحقین ہیں، جو مجبور ہیں اور جو بھوکے ہیں، تو بھوک کے وقت تو کھانا کھلانا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو بتائی کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے۔ تیسری وجہ ان کی جہنم میں جانے کی یہ تھی کہ ناحق باتوں کو، حق کے خلاف بات کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے تھے، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ تھا کہ جو ناحق بات ہوتی تھی، جو گمراہیوں کی بات ہوتی تھی، جو کج بحثی ہوتی تھی، اس میں لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے اپنا یہ ایک مشغلہ بنا لیے تھے۔ ایسا کرتے ہیں لوگ آج بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تعلق سے بھی اگر آپ بیکار اور فضول اور فالتو بے سند باتیں کریں گے تو پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اگر دین کے تعلق سے اگر بات ہو رہی ہے تو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں پر تو کفر کا معاملہ ہو سکتا ہے، کفر تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت دین کے معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ کون لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں؟ جو زیادہ مالدار قسم کے، جو تعلیم یافتہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں بہت قابل ہو گیا ہوں، اب میری لیاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں جس موضوع پر چاہے بات کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ دین پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں سوالات کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، ناحق باتیں کرتے ہیں، فضول اور بے سند کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اس قسم کی فضول اور بے سند باتیں کرتے رہنا اور مشغلہ بنا لینا اور ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی روز جزا کو جھٹلانے والے اصل جو عقیدتاً تو جو ہوتے ہیں وہی ہے اس میں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، وہ روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں عقیدتاً۔ جو عقیدتاً تو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، جیسا کہ اس میں بہت سے مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، پیش آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس پر عمل ان کا نظر نہیں آتا، یعنی بے فکری اور آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ جس کو فکر ہوتی ہے آخرت کی اور جس کو یقین ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کو یقین ہے کہ ایگزام ہے اس کا، تو ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے، بغیر تیاری کے نہیں جاتا۔ ایک چھوٹے سے ایگزام کے لیے بھی تیاری کر کے جاتا ہے، پریپریشن کرتا ہے اس کا، اور یہ تو سب سے بڑا ایگزام ہے، زندگی کا امتحان ہے یہ۔ اس میں اگر کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین بالکل بھی نہیں ہے، بس ایک خیال سا ہے، موہوم سا کہ شاید ہے۔ یہی عقیدہ ہے عام طور پر مسلمانوں کا۔ یہ عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے عقیدہ بدلے گا اور آخرت کی فکر دل میں بیٹھے گی تو پھر گناہوں سے خود بخود وہ دور ہوتا جائے گا۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اسی حالت میں موت آ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں، ان میں برائیاں جو موجود تھی، اس کے بعد یہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا، موت آ گئی، قیامت آ گئی، بس اس وقت اب کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہ کاموں سے بچنے کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ تم ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تب شفاعت کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کا جو عقیدہ ہے
وہ تو اٹل ہے، اس کے بارے میں تو کئی ایک احادیث بھی ہیں اور آیتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شفاعت ہوگی یقیناً بروز قیامت، اور انہیں انبیاء کرام شفاعت کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، دیگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، اور ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کی شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے۔ لیکن ان 4 باتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت اور سفارش کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو شفاعت بھی کام نہیں دے گی ان کے لیے۔ لیکن یہ بات صحیح احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، صحیح نظر آتی ہے کہ ان میں یہ بھی ہوئے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس میں اگر الگ الگ اگر دیکھیں آپ، جیسا نماز نہ پڑھنے والا، کھانا نہ کھلانے والا، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں یہ چاروں باتیں ہونی چاہیے، تو پھر اس کے لیے سفارش تو ہو نہیں سکتی۔ جو روز جزا کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اور پھر جو روز جزا کو عقیدتاً تو نہیں جھٹلاتا ہے لیکن عملاً اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے بھی خیر نہیں ہے، اس کے لیے بھی جو ہے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سفارش اور شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرمایا ہے قرآن میں، جا بجا دی، یعنی کئی ایک مقامات پر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ شفاعت کیا چیز ہے، اور شفاعت کون کریں گے کون نہیں کریں گے، اور کس کے لیے کی جائے گی کس کے لیے نہیں کی جائے گی، کس کے حق میں نافع ہوگی کس کے حق میں نافع نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں واضح فرما دی گئی ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ کتنے ایسے ہیں فرشتے جو آسمانوں میں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں دے گی، لیکن جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند فرما لیا ہے، جن کو اجازت دی ہے وہ شفاعت کریں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے ان کی شفاعت کی جا سکتی ہے۔ یہ 2 کنڈیشن سب سے اہم ہے اس میں۔ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شفاعت کرنے کے لیے وہی شفاعت کر سکیں گے، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ پسند فرمائیں گے، کس کے حق میں پسند فرمائیں گے؟ جو کافر ہے جو مشرک ہے اس کے حق میں پسند نہیں فرمائیں گے، اس کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی۔ جو مومن تھا گنہگار تھا جو توبہ کے بغیر یہاں سے گزر گیا ہے، اس کے حق میں اگر جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے، اس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مرا ہے تو پھر اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی، یہ بات واضح کر دی گئی۔ اور اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ شفاعت اور سفارش کا معاملہ دنیا میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا، یہ جو ہے آخرت میں ہوگا۔ اس کے تعلق سے لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اسی کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بات واضح ہے کہ سفارش جو ہوگی وہ یعنی حساب و کتاب کے بعد ہوگی، اور وہاں پر سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا، دنیا میں نہیں۔ لوگ دنیا میں بھی کہیں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سفارش اور شفاعت کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہماری سفارش ہوگی۔ نہیں، یہاں پر تو عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو کوئی بھی گنہگار بھی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، عمل درست کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کر کے اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ ان کی اور ان کے در پر جا کر کھڑے ہو کر یہ سمجھنا کہ یہ بھی شفاعت ہی کا حصہ ہے، شفاعت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ کی سفارش کریں؟ اور پھر دنیا میں تو سفارش اور شفاعت کا سلسلہ ہے ہی نہیں، پھر کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی شفاعت کی جائے؟ تو یہ تمام باتیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ آخرت والے دن کے لیے ہے، جب قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے بعد جو مجرمین ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو اس وقت سفارش ہوگی ان کی، اور جو ہے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے شفاعت کی بنا پر۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قصبرہ، گویا کہ یہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے بدحواس ہو کر تیز بھاگتے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی یہ نصیحت قبول کرنا نہیں چاہتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے آخر؟ یہ بالکل ایسے دکھ رہے ہیں کہ یہ وحشی گدھے ہیں
اور شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا موسومہ کھلا ہوا آسمانی صحیفہ دیا جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرے سے آخرت ہی کا خوف نہیں رکھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک صحیفہ مل جائے، ایک کھلا ہوا خط مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں یہ بات بتا دی جائے کہ یہ میرے نبی ہیں، میں نے ان کو منتخب کیا ہے، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کے تعلق سے یہ بے فکر ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے، اس لیے ایسے کام کر رہے ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ قرآن تو ایک نصیحت نامہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، یہ سورہ مدثر کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہیں، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور وہی بخشش کا مالک ہے۔ یعنی یہ کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا اس کی اپنی حیثیت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس کے ساتھ ہو، ورنہ جو چاہے کر لے گا دنیا میں تو پھر تو یہ نظام ہی بگڑ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سب مشیتوں پر غالب ہے، جب کوئی چاہتا ہے تو، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ یہ قدرتی نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، جو اس سے رجوع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اپنا رحمت کا جو دامن ہے اس کو بڑا وسیع کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔